باسط اسلام اور باسط مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے، اور بس یہ قوم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ لوگ پریشانی کا باعث نہ بنے اپنے لیے، معاشرے کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور معاشرے کا مفید شہری بن سکیں، معاشرے کے لیے اپنے کی خدمات سر انجام سکیں، اور پھر ہمارے لیے بس مسلمان اس لیے بھی بھاری بنتی ہے، ہم اگر ان کے ساتھ خصوصی ہمدردی کریں گے تو نہ یہ صرف اپنے لیے بلکہ یہ معاشرے اور قوم کے لیے مفید لوگ ثابت ہوں گے، اور کسی پہ بوجھ نہیں بنے بلکہ لوگوں کا سہارا بنیں گے، سپورٹ بنیں گے، اور یہ کام ہماری قوم، ہماری ملت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت صورت ثابت ہوگی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے جو کردار ادا کیا یہ باعث مسرت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور اس سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، یہ ہم پہ بھی آزمائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک عالم صاحب سے یہ بھی سنا ہے کہ جو کچھ یہ جو اسپیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن معذرت طلب کرے گا کہ جو کچھ میں نے آپ میں کمی رکھی ہے میں نے اس پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوق ہم سے کئی کر کے بلانا ہے، یہ پھر اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ مزید ہماری دولت میں اضافہ کرے گا، اور ان لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ بیشی بات کرتا ہوں آج تمام مہمانوں کا انسانی حقوق کے دن کے موقع پر اس حال میں میرے ساتھوں میزبان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ دو دن میں کیا بات نظر آپ کا سن ہے، بات یہ ہے کہ جناب نے مجھے ہمیشہ جو شکوہ رہتا ہے وہ جو ہمارے تعمیراتی ادارے جس طرح ہمارا لوگوں کو لٹ ہوا، ہمارا ضلع کو لٹ ہوا، ہمارا فیصلہ ہوا، میں کئی دفعہ جا کے لکھ چکا ہوں کہ ایسے بچے جو اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں وہ کون سے معذور ہیں وہ اسکول میں نہیں جا سکتے، ان کے بھائیوں کوئی نہیں ہے، ان کو اٹھا کے کون لے جائے، میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں اس سے کچھ آپ وہ چرکوں میں بھیجتے ہیں، بندوں کو چرکوں میں ڈال کے ووٹ دیا کے چرکوں میں بھیجتے ہیں، زون جو کہتے ہیں، جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اور آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو کوئی بات کروں، ایسا مجھ سے مسلم کرے اور مجھ سے سینئر بھی ہے، مجھے کیونکہ کہیں وہ تھوڑا مقابلہ کروں، انہوں نے یہ کہا ہمارے سے معذور ملازم ہے، میں کہتا رہے تھوڑے سے پورٹل چلا، پورٹل کا سمجھ نہیں ہو رہا، مجھے پتا میرے پاس تمام پروف ہے تو میں اس دکان تک نہیں پڑا، تو وہ ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں تعمیرات عمل میں، بچیات میں، جنگلات میں، مختلف شعبوں میں، ان کے لیے فیلفو یہ ہمارا ڈپٹی سیکرٹری بنا ہے، وہ آپ لوگ جو رینک پر لگتا ہے پورٹل کا حل کروا ہے، تو کمیٹی بنائے، جو لوگ پٹاپٹ ایڈ آتے ہیں یا جن کے دو کو لگتا ہے یا جن کے جو قابل ہے یا جو کیا نام چھوٹوں کو چلاتے ہیں ان کے لیے فیلفو آپ نے آپ ارینج کرو کو کمیٹی بنا کے پیسہ کر در جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے تعمیرات کے سارے بچوں میں ملتے گزارش کروں گا، مجھے پتا ہے ایسا میں کتنی میں کرتی ہے، میں بھی ملازم ہوں، میرے کو بھی کوئی پیسہ ہوتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ آئندہ بجٹ میں 50% بجٹ معذور افراد کی فراہمی کے لیے رکھیں، فی الحال لاکھ کا تعلیم والے مجھے بہت افسوس ہے، آج آپ اس لیے کر لو صرف مستقبل میں سرکاری اسکول ہے، ہمارے بھائی بہنوں کو سرکاری اسکول نہیں ہے، یہ آنے والی نسلیں آپ نے کیا دکان بنانا چاہتے ہو، کیا ان کو گنا بنانا چاہتے ہو، یہ کو آفر بننا چاہتے ہیں، خدا کے لیے یہ آپ کو پتا ہوگا، آپ کئی بھی کھولے ہوگا، آپ کے سامنے بات کرنے میں راستہ نہیں دیتی ہے، یہ آپ کے ساتھ پورا کام مجھے پڑھنا چاہیے، آپ کا جو ڈیزائن ہے ایک دم اس کا لائٹ ہوا وہاں پہ آپ کے میرپور کے لوگوں نے اسپیشل لوگ تھے، کون سے اسپیشل لوگوں نے بھی کیا، آپ نے جو پتے ایرا پڑے وہ آج آپ نے ہماری ٹیم جیتی ہے، یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے، ہمارے آواز اس کی کر ہے ضلع بھاگ پڑ گئے، یہاں لاکھ کا تعلیم آپ خدارا اس کو رین کریں، اگر آپ نے جگہ نہیں ہے ابھی وہ بادشاہ نہیں آئے وہ جو بات کی فضل ہے، میرے بڑی مشکل سے بھاروں کا حصہ سے ملا، میرے ساتھ تکلیف اس بچے سے معذور تھے، وہ انہوں نے یہ کہا ہمارے پاس اسکول کا بڑا مسئلہ ہے، میں نے زینر صاحب کو کہا زینر صاحب یہ بات ہے انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ کو مسئلہ نہیں آپ کی مت کروں کے لیے معذور کی بات کرو، تو میں نے زینر صاحب کو فائل دی، لا مجھے کو جواب آیا، لا کو میرے پاس کوئی سا کوئی لوگ اس کو بھلا ملا، میں نے ان کو کہا بے شک میں ایسا لگا دے
आप पहले एग्जाम में आप बिल्कुल में आप प्राइवेट एग्जाम में 15 मुक्तन करें, एक सरकारी मुक्तन करें, उसकी आप तनख्वाह दें, वो हमारा भूले ही रहता तालीम, हमारा आई करता है 22 से जो बात है तालीम, हर भूले से जो बात है, क्या मालूम है तो बाकी है, आप वही स्पेशल एजुकेशन होता, वही स्पेशल एजुकेशन का हाल में कॉलेज में जाते हो, प्राइवेट कहता कि यहाँ के लोग उसको लेने समझ जाते थे, लोग मुझे समझ जाते, तो इसलिए ये तालीम बहुत बड़ा रास्ता बना हुआ है, लोग बुलाने समझा, बुलाने का आपसे आप लड़ता, आज मैं आपका विजिट होगा, यार अभी आपने कॉलेज से लिए किया, वाले की आपका विजिट होगा, 2020 से कुछ पहले 2000 लेकिन उसके लिए शामिल करें, जितने भी सरकारी स्कूल है, जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, जितने भी हमारे सरकारी एजाज है, उनके लिए विद्या का रास्ता हाल विद्या का बजट में रखकर शामिल करें, ताकि फिर को ऐसे लोग जो स्कूल में नहीं जा सकते उनका जो गौरव खत्म हो जाए, इसलिए हमारे विधायक को कई तरह के बात कर रहे हैं, वापस स्कूल या जो लोग या तो विद्यार्थी में आपको पढ़ाना या फिर बिल्कुल आपको मजबूत मिले, ये मेरा आपका पूरी सुविधा है, इसी तरह आप कहते हैं कोटा कोटा हमारा अलग इसलिए क्यों कर सकता है सिविल एग्जाम में, लेकिन यूनिवर्सिटी में कौन कैसे करता है, मैं जो कह रहा हूँ जो हमारा कोटा है उसके जो लोग लगे हुए हैं, जो हमारे मुलाजिम है, उनका ख्याल रखें, ना तो आप अपने आप को कम समझे, हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, हालात पूरी लोग देखते जो दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है, इसके बाद ये प्रोग्राम खत्म होगा, आज मैं लोग प्रोग्राम करेंगे ले भी पढ़ूंगा, आज मैं लोग पढ़ने यहाँ मैप में माल करें, ये मैप में लोग को बंद करवाए, ये जल्दियाँ वाले करवाए, सरकार तौर पर 3 दिसंबर माजूरों को आज नहीं लगता है, मैप में 3 दिसंबर माजूरों को आज नहीं लगता है, और जो 15 जुलाई का आज नहीं लगता है, और 10 दिसंबर इन सभी को आज नहीं लगता है, मैंने तमाम का बखत किया और आज का जो तय किया, तो आज मैं तमाम वाले लोगों का मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी कोशिश खालिद का आपका मैं आपके पास आया, मैंने मानने प्रोग्राम करना चाहता हूँ, आपने दूसरी बात नहीं की, ये मेरी बात आई तो अल जन्नत अल तख्त जन्नत लकदम अमान कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे करार दे के औरत के बच्चियों के हकूक को तयन कर दिया, और उसकी इज्जत और ऑनर इससे बड़ी और कोई नहीं हो सकती कि हम सारे ये कहने पे मजबूर हैं, और ये सच्चाई कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब बच्चों के हकूक की बात आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे नमाज की हालत में हुसैन जो है वो बैठते हैं, तो वो नमाज को लंबी कर देते हैं, और वो हकूक की जब बड़ों की बात आई तो कहा कि ये सफेद बालों से मुझे हया आती है, तो मैं समझता हूँ कि हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और आज बहुत बैड लक है हमारी कि हम जो इस्लाम के सुनहरी उसूल है उससे भागे हुए हैं, वरना हमारा ज़कात का सिस्टम, हमारा बेहतर माल का सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है वो इस कदर खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त है कि कोई माजूर ना रहे, बल्कि माजूर से लोग कर्जा लेके जाके अपना काम चलाएं। इतने हुकूक की बात हमारे मजहब ने की, अल्लाह ताला हमें उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस मौके पे 128 दिन गुजर चुके हैं, इंसानी रियासती टेररिज्म हो रहा है कश्मीर के अंदर, बुरी तरह से यरगमाल है हमारे कश्मीरी, खाओ बड़े हैं छोटे हैं, वो सारे के सारे वहाँ बुरी तरह से यरगमाल है, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश हैं, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, ये जो वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं उनकी आंखों में जो बंद है, और बिलखसूस में इस्लामी एम्बेसी से कहता हूँ कि 58 ममालिक आप मौजूद हैं, हिंदुस्तान तो हिंदू तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है, हम तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें डॉलर की इसने जो फारूक हैदर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है, और जिस बुनियाद के ऊपर आज हम जो है वो यरगमाल है, और हमारे मजहब ने और हमें तो बहुत दो टोक ये सिखाया कि खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, कि आप में बेहतर वो है, तकवा अपनी जगह पे है, लेकिन बेहतर वो है जो दूसरों के लिए लोगों के लिए मुफाद हो। वक्त की कमी है, आगे भी 1-2 प्रोग्राम हैं, हमारे अफाक शाह साहब खुद हो गए, उनकी नमाज जनाजा का टाइम को है, तो मैं एक दफ़ा फिर जो हमारे मुंतज़मीन हैं आसिफ साहब हैं, आतिफ साहब हैं, और हमारे इंतज़ामिया के जितने अहबाब हैं सबका मशकूर हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से वायोलेशन को नोट किया जाता हो, लेकिन हमारे लिए ये शायद एक सिंबॉलिक चीज़ ही है कि पिछले 73 साल से
کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کی کوئی ایگزامپل کوئی نہیں، اور بالخصوص پچھلے 4 ماہ سے جہاں پر 80 لاکھ افراد کو مقید رکھا گیا ہے، اور 4 ماہ میں آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنے کیا کر رہے ہیں۔ 2-4 دن پہلے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بڑی مشکل سے وہ کھڑا ہوا ہوں۔ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہم انگلینڈ کی جگہ جا رہے تھے تو ٹیکسی والا ڈرائیور آیا تھا میرے پاس، ایک مہمان بیٹھا، وہ بھی ایک ہوسٹ تھا اور ایک اس کا گیسٹ، اور اس نے اچانک راستے میں بریک ماری تھی کہ میں آپ کو گھر کے بجائے ہوٹل پہ ٹھہراؤں گا، اس لیے کہ میرے گھر جو بلی ہے کیٹ وہ مہمان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کو میں ڈائیورٹ کرتا ہوں ہوٹل پر۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ جانوروں کے حقوق، ان کے جو لوگ جاتے آتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ ایک کتا بھی تو رکھتا ہے، اس کی SOPs کیا ہے، وہاں پر پورا ایک لانگ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، دودھ کون سا پینا ہے، دودھ جو موجود ملک ہے اس کا کلر باٹل کا جو ہے نا ڈاگس کے لیے وہ ایک اسپیسیفک ہے، یہ آپ کو۔ تو ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں ملکہ کشمیر کی، اتنے طویل عرصہ سے جہاں پر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے، پچھلے 73-74 سال سے لوگ جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے سراپائی احتجاج ہیں۔ وہاں سے آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی کسی جگہ سے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی جا رہی ہے، وہ فیس بک ہے، وہ ٹویٹر ہے، وہ واٹس ایپ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہم ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی کہ جو انہوں نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، ہم سارے بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو وائلیشنز کے جو بڑے بڑے واقعات آپ کہہ سکتے ہیں یا ملکوں کے یا جو لوگوں نے سفر کیا اس میں ہم بھی شامل ہیں جنوبی ایشیا میں۔ یہ کشمیر کا مسئلہ، اور جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بر صغیر کی تقسیم کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے یہ جو خصوصی افراد بیٹھے ہیں، بہت سارے اضلاع کے اندر ان پر بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ کوٹلی میں تھا تو میرے خیال میں کوئی 30-40 لاکھ روپیہ منتھلی اس کے اخراجات تھے، کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ جوائنٹ ہوتا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا، جو کہ تارکین وطن جو بیرون ملک ہیں وہ ان کے لیے ہیلپ کرتے تھے، بڑے اچھے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ تھا۔ یہ میرے پاس بھی گئے تھے، کچھ ہم جو کر سکے وہ کرتے ہیں، جو نہیں کر سکے وہ ضرور کریں گے۔ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی کہ دفاتر کے اندر ان کے لیے ویل چیئرز کو وہ کیا جائے، یہ تو آپ کو پتہ یہ سسٹم کیا ہوتا ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں باہر بھی آ کے ان کو ملنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم لیٹر بھی جاری کریں گے کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور اس افسر کو باہر آ کے مل جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ اس اہلکار کو یہ کوئی مجھے بات کی ہم گئے تھے نا آپ لوگ کس معاملے میں گئے تھے؟ وہ بھی مل گئی تھی ان کے لیے۔ ہم کوئی زمین بھی دیکھتے ہیں، کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر، چونکہ فنڈنگ شاید یہاں پر اس طرح کی نہیں ہے جس طرح میرپور میں ایک ادارہ ہے کورٹ، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا، عقاب کے نام سے کورٹ، اچھا جی، یعنی پرائیویٹ اس کے لحاظ سے وہ 40-50 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، اور اگر سرکار بنائے تو شاید 5 بلین میں بھی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ دیکھیں اس کے اندر جا کر، کوٹلی میں بھی ہے، اور ہمیں یہ ان کے لیے بطور خاص میں کہوں گا یہ اسلم صاحب کو، عاطف صاحب کو ایک تو ان کا شکریہ، انہوں نے یہ آرگنائز کیا، اور ہمارے ہوسٹ خالد صاحب، آپ اس طرح کی ایک کوئی فہرست بنائیں معززین کی، مخیر حضرات کی، کہ یہ میں اس کی کاپی کر رہا ہوں جو ہم کوٹلی کی، کہ ان کے اکاؤنٹ میں ان کو منتھلی کوئی 5-5 ہزار روپیہ بھی ایک لوگ ڈال دیں تو کوئی، اور کئی لوگ ہیں ایسے ہی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحبان ہیں، سرکاری افسران ہیں، اس طرح کی ایک آرگنائزیشن زاہد گیلانی صاحب آپ سارے مل کے بنائیں۔ یہ میں ایک سکسیسفل آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو کہ چل رہا ہوتا تھا، تاکہ ان کا ایک اکاؤنٹ سرکاری اکاؤنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ کھل جائے، ان کی باقی چیزیں پھر چلتی رہیں، چونکہ انڈیویجول اس کو کیٹر کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر ان کی زمینوں، اگر زمین بھی کریں گے تو اس کے اوپر ظاہر بنانے کے لیے بھی کوئی چیزیں چاہیے، تو وہاں پر بڑا سکسیسفلی یہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو عاطف صاحب اور اسلم صاحب آئیں گے
تو اس پر ہم پہ ورک کریں گے اور پلان کریں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ، مجھے نہیں آپ پہلا پتا کہ اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اندر کون ایڈ کر رہا ہے چیزیں یا نہیں کر سر رہا. کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ہمارا. ہم ہمارے نابینا لوگ جو ہے نا دکانداروں کے پاس ایک پاس جا کے جو ہے نا بات کرتے جی ہیں. تو آپ لوگ جو غیر سیاسی تنظیموں سماجی تنظیموں این جی اوز کے جو نمائندگان ہیں، اسلم صاحب، عاطف صاحب، وہ سارے لوگ، یہ نہیں کہ کوئی نہیں کا فرض ہے. تو آپ کسی دن ایک میٹنگ رکھتے ہیں ہم، بلکہ آرگنائز اور اس کو ہوسٹ ہم کرتے ہیں، بالکل مختصر سے اس ٹائم میں کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا لائحہ عمل طے کر لیں گے. ہم فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ خالد صاحب ان سے فیس نہیں لیں گے، اور یقیناً یہ بڑے آرگنائزڈ ادارے نہیں لیتے. میں نے ایسے مثال دی ہے ان کو، ہمیں 2000 روپے ایک بندہ منتھلی دے دے، لوگ وہ دے دے، معمولی سی رقم بھی ہم کریں تو ہم مہینے کے 1,00,000 2 لاکھ روپے اکٹھے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم ورک کریں گے. ایک دفعہ آپ کا شکریہ سب کا، آپ تشریف لائے، عاطف صاحب کا، اسلم صاحب کا، خالد کوکر صاحب کا، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے مہمانان گرامی ہیں اور میزبان ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو.